علی عظیم ہیں، علی کے اوصاف گوناگوں ہیں۔ علی کی آغوش میں جب تربیت پاتا ہے کوئی اور پھر علم کو عمل کے پیکر میں ڈھالتا ہے تو عباس بنتا ہے۔ کاش مجھ میں طاقت ہوتی اور دامن وقت میں گنجائش ہوتی جو میں اپنے اس جملے کی تشریح کر سکتا۔ ابو الفضل العباس، ابو الفضل کیا کنیت ہے، ابو الفضل، یہ کنیت عجیب و غریب ہے۔ ابو الفضل العباس، آرزو قلب مرتضی، دعائے علی مرتضی۔ علی نے وہ خاص چیز جو رب سے مانگی ہے اس کا نام عباس ہے۔ کس طرح تربیت کی ہوگی، کس طرح تربیت کی ہوگی، کیا کیا تربیت کی ہوگی۔ وہ جو میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا، اس وقت پھر صرف دہرا دوں، عباس وہ شخصیت ہیں، عباس وہ سیرت ہیں جہاں صفات ہی صفات ہیں، موصوف نظر نہیں آتا، صفت نظر آتی ہے۔ عباس وفادار نہیں ہے، عین وفا ہے۔ عباس شجاع نہیں ہے، عین شجاعت ہے۔ عباس کریم نہیں، عین کرم ہے۔ عباس بھی عباس ہے۔ بس کیا عرض کیا جا سکتا ہے، آقا عباس کے فضائل بھی دنیا کے سامنے کہاں ظاہر ہو سکے۔ میدان جنگ میں بھی آپ کی شجاعت ظاہر نہ ہو پائی۔ جو حق تھا داد شجاعت دینے کا نہیں دے پائے، اس لیے کہ آقا نے اجازت نہیں دی تھی۔ کیا کیا آزمائشوں سے گزرے ہیں کربلا والے۔ اکثر آپ کے سامنے دو تین جملے ریفرنس کے طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ عباس شجاع تھے، بہادر تھے، عالم تھے، اہل توحید تھے، اہل تحقیق تھے۔ آپ کی توحیدی بصیرت کی گواہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے۔ لیکن شجاع ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، صاحب نظر ہونے کے باوجود، امام وقت کے آگے کس طرح مطیع و فرما بردار کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ ابو عبداللہ الحسین کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا۔ 2 محرم سے لے کر اور عاشورہ تک بار بار موقع آیا ہے کہ جہاں حضرت عباس تلوار کھینچنا چاہتے تھے مگر آقا حسین نے منع کر دیا۔ پہلی منزل وہ ہے کہ جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے جا رہے تھے، زہیر قین کو جلال آ گیا، ساتھ میں رہنے والے اصحاب کو جلال آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم پہلے پہنچے ہیں دریا کے کنارے، ہم خیمے لگائیں گے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ زہیر نے کہا، زہیر قین، کہ ابھی یہ مخالفین کا مجمع مختصر ہے، دشمنوں کی تعداد کم ہے، ابھی ہم ان پہ غالب آ سکتے ہیں، اس لیے خیمے نہیں ہٹیں گے، ابھی جنگ ہونی ہے تو ہو جائے۔ امام حسین نے نہ صرف یہ کہ جنگ کی اجازت نہیں دی بلکہ عجیب و غریب تدبیر اختیار کی۔ قبل اس کے کہ یہ جنگ کے خواہش مند اصحاب حضرت عباس کو اپنا ہم خیال بنائیں، قبل اس کے کہ حضرت عباس تشریف لائیں، جنگ کی درخواست لے کر پہلے گئے جناب زینب کے پاس۔
آقا حسین بی بی زینب کے پاس گئے. بہن زینب تمہارے اوپر اسرار پوشیدہ نہیں آئے. بہن یہاں کربلا آنے کا مقصد واضح ہے نا. نانا کی، مادر گرامی کی، بابا کی وصیتیں یاد ہیں نا. تو بہن ہمیں اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا ہے. اب بھیا پھر کیا بات ہے، مجھے کیا خدمت انجام دینی ہے؟ کہا بس عباس کو واپس بلا لو. عباس کو بلا لو اور کہو بھیا عباس، یہ جو آپ کے ساتھی، یہ جو آپ کے سپاہی، یہ جو آپ کے جانثار جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ابھی جنگ کا موقع نہیں ہے. اللہ اکبر. بی بی جناب زینب نے بلایا، اور جناب عباس کا انداز کیا ہوتا تھا بی بی کے سامنے؟ جناب زینب کو اپنی مادر گرامی سے زیادہ رتبہ دیتے تھے عباس. آقا حسین اور بی بی زینب دونوں کے آگے غلام کی طرح رہتے تھے عباس. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. آپ کی آنکھیں غم سید الشہداء میں کبھی خشک نہ ہوں. 2 محرم گزر گئی، 4 محرم آئی، دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 9 محرم آئی. 9 محرم کو دشمن خیمے کے قریب آ گئے اور جنگ کے ارادے سے آئے. دشمن خیمے کے قریب آ گئے اور جنگ کے ارادے سے آئے. یہ موقع وہ تھا کہ جب جناب عباس نے آ کے بس ایک جملہ اس طرح کہا، آقا دشمن خیمے کے قریب آ گئے ہیں، جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں. گویا کہ اب موقع نہیں ہے کہ آپ مجھے جنگ سے روکیں. مگر جناب سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ بھیا عباس جاؤ پوچھو تو صحیح کیا سبب ہے، اور اگر ممکن ہو تو 1 شب کی مہلت لے کر. میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کربلا معلی میں عشرہ پڑھا کرتے تھے، اور وہ جناب عباس کے مصائب میں ایک جملہ کہا کرتے تھے. وہ جملہ میں آپ کے خدمت میں دہرا رہا ہوں. پروردگار ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے. فرماتے تھے انہوں نے اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگوں سے یہ روایت سنی تھی، اور اسی طرح فرماتے تھے کہ جب حضرت عباس دشمنوں کے سامنے اور پوچھا کیا سبب ہے تمہارے آنے کا، کہا کہ حاکم کا حکم آیا ہے کہ بس جنگ چھیڑ دی جائے، یا حسین بیعت کریں یا جنگ. کہا اچھا. اپنی تلوار کی نوک سے زمین پر ایک نشان کھینچ دیا. کہا دیکھو اس نشان سے آگے نہ بڑھنا جب تک میں آقا سے پوچھ کر واپس نہ ہوں. کیا جاہو جلال عباس ہے، اور کسی میں مجال نہ ہوئی جو اس نشان سے آگے بڑھتا. یہ شاعرانہ مضمون نہیں ہے، یہ کرامت ہے، یہ عظمت ہے. عباس اس نشان سے آگے نہ بڑھنا جب تک میں آقا سے پوچھ کے واپس نہ ہوں. آئے، کہا آقا وہ جنگ چاہتے ہیں. کہا جاؤ، تم تو جانتے ہو عباس مجھے نماز سے کیسا عشق ہے، مجھے عبادت خدا کا کیسا ذوق ہے، مجھے تلاوت کلام پاک کی کیسی خواہش رہتی ہے، کیسی آرزو رہتی. جاؤ، یہ زندگی کی آخری رات ہے، 1 شب کی مہلت لے کر آؤ تاکہ ہم شب بھر عبادت خدا میں بسر کریں. یہ کام بھی آقا نے حضرت عباس سے لیا. بس اب اگر اس طرح بیان کرتا رہوں گا تو کافی وقت
صرف ہوگا اور خود مجھ میں اب طاقت نہیں ہے، اس لیے چند جملوں میں سمیٹ دوں۔ مہلت ملی، شب عاشور آقا نے کس طرح گزاری، یہ تفصیل ہے انشاءاللہ شب عاشور کی مجلس میں گزارش کروں گا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، علم فوج حسینی کا حضرت عباس کے سپرد کیا گیا۔ خود علم کا سپرد کر دیا جانا، اس کے معنی یہ تھے کہ عباس کو اذن جنگ نہیں ہے، اس پرچم کے نیچے ہیں لوگ، جائیں گے جنگ کرتے رہیں گے، عباس پرچم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب بہت شہادتیں گزر گئیں اور اب حضرت عباس تدبیر سوچ رہے تھے کہ کس طرح آقا سے اجازت لیں، تو ایک تدبیر حضرت ابو الفضل العباس نے یہ اختیار فرمائی، جا کے کہا آقا آپ سماعت فرما رہے ہیں، خیمے میں بچے آلاتش کی آواز، آقا سکینہ تمام بچوں کو لے کر میرے پاس آئی اور کہہ رہی امو جان یہ بچے پیاسے ہیں، امو جان کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ آقا اگر اجازت ہو تو پانی کی کوئی سبیل کروں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی ہے، پلکوں پہ قطرے ہیں آنسوؤں کے۔ ایک مرتبہ عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس اچھا ہاں اگر پانی کی سبیل کرنی ہے تو جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ جناب عباس کے ہاتھ میں اس وقت بھی ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے۔ کیا ذمہ داریاں ہیں ابو الفضل العباس علیہ السلام پر، کس طرح داد شجاعت دیں؟ بس 2-3 فقرے۔ جناب عباس تشریف لے گئے، سب مناظر آپ کی آنکھوں میں پلکوں پہ سجے ہوئے ہیں۔ جنگ کیے بغیر تو دریا تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تھوڑی سی جنگ کی، آقا کی تھوڑی ہی سی جنگ میں دشمن کی فوجیں چھٹ گئیں، دریا تک پہنچے اور مشکیزے کو بھرا۔ مشہور واقعہ ہے کہ دریا سے ایک چلو پانی اٹھایا مگر پیا نہیں، نوش نہیں فرمایا، پیاس نہیں بجھائی، چلو میں پانی اٹھایا اور پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھا۔ اب میں کیا عرض کروں آپ سے، یہ تو عباس ہیں، یہ تو عباس ہیں، آپ سنتے آئے ہیں جس راہوار پر عباس تشریف فرما تھے، اس گھوڑے سے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو بھی پیاسا ہے، یہ فرات کا پانی ہے، پانی پی لے۔ عباس کے گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کر۔ کیا کیا مناظر ہیں کربلا میں۔ لیکن جب سرکار وفا، پروردگار وفا ابو الفضل العباس واپس آ رہے تھے خیمے کی طرف، تو بس ایک ہی فکر تھی، کسی صورت سے یہ مشک خیمے تک پہنچ جائے، کسی صورت سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، کسی صورت سے یہ پانی پیاسے بچوں تک پہنچ جائے۔ دشمنوں نے گھیرا ڈال کے حضرت ابو الفضل العباس پر ہر طرف سے تیروں کی بارش کی۔ ایک مرتبہ ایک تیر آ کے مشکیزے پر لگا، پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی امید ختم ہو گئی، اور جب امید ختم ہو گئی تو رخ بھی بدل دیا۔ اب خیمے کی طرف رخ نہیں تھا، دوبارہ جنگاہ کی طرف رخ کیا۔ جس قدر جہاد کر سکتے تھے کیا، مگر کرتے کیسے؟ اس لیے کہ حضرت ابو الفضل عباس کے دونوں شان قلم ہو چکے۔ بس ایک فقرہ کہوں آخر مجلس، میں کہہ چکا ہوں محرم میں گریہ کرنے کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ابھی میں ایران گیا تھا، کاشان گیا تھا، اپنے بزرگ استاد اور پیر و مرشد کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے پھر یہ جملہ مجھے سنایا اور اس لیے آپ کی خدمت میں سنا رہا ہوں۔ کہ ایک خطیب تھا، اس نے خوب مجلس پڑھی
مصائب حضرت ابو الفضل کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد خوب گریہ ہوا، خوب لوگوں نے ماتم کیا، خوب بیوی ام البنین کو پرسا دیا۔ لیکن جب وہ گھر آیا، سو گیا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو الفضل تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے دست ادب جوڑ کے کہا آقا میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ کہا نہیں، تو نے یہ جملہ نہیں سنایا، یہ بات نہیں بتائی کہ تمام شہداء کی شہادت میں اور میری شہادت میں بڑا فرق ہے۔ ہر شہید ہونے والا جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ سلامت ہوتے تھے، پہلے وہ ہاتھ تھے زمین پر ٹھہرتا تھا اور اپنے سر کی حفاظت کرتا تھا، مگر جب میں زمین پر آیا ہوں میرے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، میں تو اپنی پیشانی کے بل زمین پر آیا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ایک فقرہ اور یاد آ گیا، اور وہ علامہ سید مہدی بحر العلوم کا فقرہ ہے۔ عزیزو، شاید 1 یا 2 برس قبل یہیں باب المراد کے عشرے میں ذکر کر چکا ہوں یہ جملہ۔ دعا فرمائیے پروردگار اس بارگاہ باب المراد کو معمور رکھے اور اس کی تعمیر میں اور مسجد کی تعمیر میں جو رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں۔ پروردگار اس خدمت کو جناب حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے قبول فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی نے جناب علامہ سید مہدی بحر العلوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت ابو الفضل العباس کا جسد مبارک بدن دراز تھا، بلند قامت تھے، خدا نے سرفراز بنایا تھا، قوی ہیکل تھے، لیکن ان کی قبر کی تعویذ دیکھی چھوٹی سی ہے۔ یہ بتائیے یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ جناب علامہ بحر العلوم تڑپ اٹھے، کہا تمہیں معلوم نہیں عباس پر کیا ستم ہوا ہے؟ عباس کے دونوں شانے تو پہلے قلم ہو گئے تھے، مگر حسین کے ذبح ہونے کے بعد عباس سے کینہ رکھنے والے عباس کے لاشے پہ گئے، عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس لیے جب سرکار امام زین العابدین دفن کر رہے تھے ٹکڑوں کو جمع کیا، چھوٹی سی قبر میں دفن کیا، چھوٹی سی تربت بنائی، اس لیے عباس کی تربت عباس کے قد و قامت کے مطابق۔ واہ حسین واہ علی